جو میموری لاس ہوتی ہے وہ تھوڑا لیٹر اسٹیجز میں ہوتی ہے. سب سے جب فرسٹ آپ کا اس کا سمٹمس یہ ہوتا ہے آپ کا بیہیویئرل چینجز ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کو ہر چیز وہاں آپ ایجوکیٹڈ اباؤٹ ایوری تھنگ ہو. ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ. آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید اینڈ ویلکم ٹو میٹ حسن، میرا اپنا ذاتی یوٹیوب چینل. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، بال بچے ٹھیک ہوں گے. اگر بچے نہیں ہوئے ابھی تک تو امید ہے کہ جلد ہو جائیں گے. اگر ہو گئے ہیں تو ہم دعا گو ہیں کہ وہ انسان کے بچے ہوں گے. ہماری طرف تو حالات کافی مختلف چل رہے ہیں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ فار اے ویری پازیٹیو فیڈ بیک اینڈ رسپانس جو آپ نے دیا پچھلے ہفتے کی پوڈ کاسٹ پہ یا اس سے پچھلے ہفتے کی پوڈ کاسٹ پہ. اتنے سارے لائکس آ گئے ہیں، پورے 10 لائکس آ گئے ہیں، سنبھالے نہیں جا رہے. آج جو میرے ساتھ میری مہمان ہستی موجود ہیں، یہ آج کل ہستی کم ہے تھوڑا. آپ اعلیٰ تعلیم کے غرض سے RIT گئیں اور ماسٹرز ان IT کی سند حاصل کری. اس سے پہلے فزکس میں بھی ماسٹرز کیا آپ نے. یہ جہاں جا رہی ہیں وہاں سے ایک ماسٹرز کی ڈگری اٹھا لیتی ہیں. But jokes aside, there's one thing that I've learned from her is basically learning how to get back up when you fall down. کیا حال چال ہیں آپ ہی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے حسن. یہ ہماری سمجھ لو ایک کیجول سی کنورسیشن گفتگو ہے جو تم سیٹرڈے کو مجھے 1 گھنٹہ تو میرا پیتی ہو، وہ سمجھ لو آج میں تمہارا 1 گھنٹہ پیوں گا. مذاق کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ نہیں پیتے ہو، 1.5 سے 2 گھنٹہ بھی پی لیتی ہو اکثر. جی لیکن جی مگر میں بتاؤں وہ 1 گھنٹہ جو ہے نا میں اپنے بستر پہ لیٹ کے سامنے ٹی وی لگا کے تو میں آرام سے پیتی ہوں. ایسے مجھے بیٹھنا نہیں پڑتا ہے صبح کیمرے کے سامنے وہ پینے کے لیے. صحیح بات. So obviously, Api, this conversation that we are having today is about the fact that your husband, Hamare Wali Bhai, has been for the past 3-4 years now, has not been well with dementia. And of course, I'm going to ask you and to tell us a little more about what he has, the kind of disease that he has. But before that, I want, matlab, jo sare mazak se hat ke, I want to thank you for agreeing to do this. I know آسان نہیں ہوتا اس طرح سے بات کرنا about something that is so personal to you, but I know the only reason why you want to do this is for people who may be going through this, something like this, for them to learn how to take care of their loved ones, what one goes through mentally, emotionally, کسی آپ کی فیملی ممبر کے ساتھ اس طرح کی ڈیزیز کا شکار ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ ہی تم تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ دے دو، تمہاری شادی کب ہوئی؟ ولی بھائی being a neurosurgeon himself, ironically, what was he like before this? تو شادی ہوئی تھی 2004 میں. جس وقت شادی ہوئی تھی تو ہم یہاں راچسٹر میں تھے اور ولی جو تھے وہ ڈومینیکن ریپبلک میں تھے. ہی واز ورکنگ ایز اے نیوروسرجن جیسا کہ تم نے کہا. He was a very very lively person. بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا بہت ہر چیز میں انٹرسٹ ہوتا تھا ان کو، ہر کسی میں. بہت ہی اچھے دل کے، بہت ہی اچھے تھے. بولتے تھوڑے زیادہ تھے مگر دل کے بڑے اچھے تھے. اور بہت زیادہ شوقین نا، جیسے ان کو گارڈننگ کا بہت شوق، ان کو گھومنے پھرنے کا شوق. دعوتوں میں جانے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا مگر دعوتیں کرنے کا بہت شوق تھا. کہ گھر میں آ رہے ہیں لوگ، اور بہت ہی اچھے ہوسٹ تھے. مطلب سب لوگ کہتے تھے بلکہ مذاق میں کہ ہم لوگ تو ولی بھائی کی وجہ سے ہی آتے ہیں آپ کے یہاں. مطلب بہت زیادہ کرنے والے، جانوروں کا بہت شوق. گھر میں ہم لوگ اتنے سارے پلانٹس تھے اور لگے رہتے تھے اس میں. مطلب اتنے انہوں نے وہ کیا ہوا تھا اس پہ کہ وہ بالکل لگتا تھا جیسے آرٹیفیشیل ٹائپ کہ نا، مطلب اتنے اس پہ چیزیں ڈال رہے ہیں اس میں. انٹو اٹ جو بھی ان کو کام کرنا ہوتا تھا پورے اس سے کرنا ہوتا تھا دل سے. تو کافی وہ لائولی انسان تھے اور ایکٹیو، بہت ایکٹیو، ہر چیز کرنا. اور وہ تھا کہ ہر کام خود کرنا ہے. مطلب گروسریز بھی لے کے آنی ہے، پینٹ بھی اگر کرنا ہے تو، حالانکہ ڈومینیکن میں تھے وہاں تو ہر چیز مطلب لیبر سستا ہے لیکن پینٹ بھی خود ہی کرنا ہے، چیزیں بھی خود ہی بنانی ہے. تو اس طرح کا ان کی نیچر تھی. بہت زیادہ
ہر چیز کو انجوائے کرنے والے, ان کی کمپنی بڑا انجوائے کرتے تھے سب لوگ. پھر ہوا یہ تھا کہ اب جیسے دیکھتے ہیں تو جب ڈائگنوز ہوئے اس سے سمجھو کچھ عرصے پہلے سے نا ان کا چینج ہونا شروع ہو گیا تھا, کافی نا جیسے بیزار سے رہنے لگے تھے. مطلب جن جن چیزوں میں ان کو انٹرسٹ تھا وہ انٹرسٹ لوز کرتے چلے جا رہے تھے. جیسے بتایا ہم لوگ کے پاس آرکڈ سے بہت سارے آرکڈ انہوں نے لا کے رکھے ہوئے تھے, سب مر رہے تھے, پلانٹ سارے مر رہے تھے. فش ٹینک تھا بڑا, کافی بڑا تھا, اس کو خود ہی پورا اس کا دیکھ بھال کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. فش ساری مر گئی. اور پھر جیسے کوئی آتا بھی تھا تو نا بہت ہی جیسے بزار سے رہتے تھے وہ. تو ہم کو یہ لگا تھا یا کہ جیسے سوری نہیں, میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بیفور دس واز ڈائگنوزڈ, ولی بھائی جو میری بھی انٹریکشن رہی اور تم جو بتا رہی ہو, ویری لائولی پرسنالٹی, کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی کو دیکھ کے پہلے کوئی ذرا سا بھی ایک ہنٹ ملے کہ ہی مائٹ ڈیولپ سم تھنگ لائک دس لیٹر آن ان ہز لائف. آئی مین obviously نیورو سرجن تھے وہ بندہ, نیورو سرجن تھا. And you know, the sense of humor and everything, interaction with people, all of that, وہ اس کو دیکھ کے آپ کہیں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگی ان دا فیوچر یا ہے. تو وہی جو تم بتا رہی ہو اسی کو اگر تم فردر الیبوریٹ کر لو کہ ایگزیکٹلی وین واز اٹ ڈائگنوزڈ, کون سا سال تھا وہ؟ سال تھا 2017. ہاں, اور مطلب جیسے وہی تم جو کہہ رہے ہو اسی کو بتائیں کہ ولی ہی واز اے اسموکر. تو جو ہم کو فکر رہتی تھی ہمیشہ ان کے اس کی لنگس کی اور ہارٹ کی اور ان سب چیزوں کی رہتا تھا کہ مطلب دماغ میں یہی تھا کہ مطلب دیٹ واز دا اونلی انہیلدی ان کے اندر جو ایک ہیبٹ تھی جو اسموکنگ کی. یہ تو مطلب بہت اس طرح کا تھا ان کا تو دماغ کے, جیسے ان کو فون نمبر سارے زبانی یاد ہوتے تھے. مطلب ان کو کہیں لکھنے کی کہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. مطلب اس طرح کے تھے کہ بس فٹافٹ آپ نے ان کو بتایا, ان کو یاد ہو گیا. سارے ان کو ڈیٹس یاد رہتے تھے. کبھی یہ نہیں مسئلہ ہوا کہ جی ان کو برتھ ڈیز بھول گئی ہے یا اینیورسری بھول گئی ہے یا کچھ بھول گیا. مطلب ہر چیز ان کو ہمیشہ رہتا تھا, یاد رہتا تھا. تو ہاں یہ تو بالکل. If you could just tell us تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ ان کو ہے کیا بیماری کیا ہے, اس کے بارے میں اگر تھوڑا بتاؤ. ولی اٹس کالڈ فرنٹوٹیمپرل ڈیمینشیا. اٹس یہ سمجھو جو آپ کا جو فرنٹل لوب ہوتی ہے اس میں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اس میں آپ کا جو میموری لاس ہوتی ہے وہ تھوڑا لیٹر اسٹیجز میں ہوتی ہے. سب سے جب فرسٹ آپ کا اس کا سمٹمس یہ ہوتا ہے آپ کا بیہیویئرل چینجز ہوتے ہیں. تو اور یہ ہوتا ہے مطلب لیٹ 40s ارلی 50s میں, مڈ 50s میں. اور اچھا آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, تو مجھے جتنا ڈاکٹر نے بتایا تو اس حساب سے ہم کو یہ پتہ چلا ہے. بہت زیادہ یہ نہیں ہے, بہت کامن نہیں ہے. تو اس کے بہت سارے آپ کو کازز کا بھی نہیں پتا کہ کیا مطلب کاز ہو سکتا ہے اس کا. تو تھوڑے بہت ہوتے ہیں ان سب کا مطلب ہوا تھا ٹیسٹ وغیرہ, تو اس میں سے تو نہیں ہے. مطلب جینیٹک ہو سکتا ہے, کچھ 2-3 چیزیں تھیں جو پورا والی کا ٹیسٹ وغیرہ ہوا تھا تو وہ نہیں تھا. مگر یہی ہے کہ اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہوئی بھی نہیں ہے, تو بہت سارے اس کے کازز آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے. تم لوگ کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوگی, تمہارے لیے اسپیشلی, کہ ریسرچ کرنا اور سمجھنا کہ بیماری ہے کیا. بیکاز آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ فوراً سے آپ گوگل کا سہارا لیتے ہیں, آپ لکھتے ہیں جو ڈاکٹر نے بتایا ہوتا ہے اور آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. ڈیڈ یو گو تھرو دا سیم فیز؟ بالکل شروع میں تو سمجھو اٹ واز اے ڈینائل فیز. تو شروع کا فیز تو یہ تھا کہ نہیں ولی تو مطلب ایسا کیسے ہے, لوگ تو جانتے نہیں. اس لیے کہ ہوا یہ کہ ولی کا ڈائگنوز ہوا یہاں, وہ امریکہ میں تھے اور ہم لوگ اس وقت پاکستان کہہ رہے ہیں ڈومینیکن میں تھے. تو جب ڈاکٹر نے ہم کو فون پہ بتایا نا تو اس وقت ہم کو یہ لگا کہ نہیں یہ تو جانتا ہی نہیں ولی کو, اس کو کیا پتا. تو ہم تو مطلب ہی ڈزنٹ نو دیٹ. تو جب ہم آئے ہیں ولی کے پاس, جب میری ان کے ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے, ہم نے ایگزیکٹلی یہی اس سے کہا کہ نہیں یو ڈونٹ نو ہیم, ہی واز اے ویری ہائپر ایکٹیو پرسن. مطلب آبویسلی ان کی جاب بھی ایسی تھی حسن, آدھی رات کو ان کو کال آتی تھی, ان کو اٹھ کے تیار ہو کے ان کو سرجری کر کے وہ آ جاتے تھے. تو وہ مطلب دیٹ کائنڈ آف پرسنالٹی ان کی تھی. تو فرسٹ فیز وہی تھا, ڈینائل تھا. تو اس نے پھر میں سے یہی کہا کہ تم جاؤ, تم سیکنڈ تھرڈ اوپینین لو, اور اس کے بعد پھر یہ مطلب دیکھو تم.
کہ مطلب تم کو نہیں وہ ہو رہا ہے، یقین آ رہا ہے. تو پھر ہم لوگ پھر راچسٹر آئے. پھر راچسٹر میں پھر ان کے شروع سے پھر دوبارہ سارے ٹیسٹ ہوئے، سارا کچھ ہوا. پھر ڈاکٹر نے لا کے جو نیورولوجسٹ تھا اس نے ہم کو بلایا. اس نے میرے سامنے ایک ٹیشو پیپر رکھا کا باکس رکھا. اس نے کہا یہ رکھو، اس کی تم کو ضرورت ہوگی، اور دس از ہاؤ اٹ از اینڈ دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی. پھر اس نے ہم کو بلکہ ایک کتاب ریفر کی تھی، ریکمینڈ کی تھی. یہ ہے بلکہ وہ 36 hours a day کر کے. تو یہ کتاب اس نے کہا تھا کہ یہ تم پڑھو، تو اس سے تم کو ڈفرینٹ اس کے جو فیزز ہیں نا وہ تم کو پتہ چلیں گے. میرے سے نہیں پڑھی گئی تھی حسن، اس وقت میرے سے بالکل بھی نہیں پڑھی گئی تھی. اس وقت ہم نے تھوڑی تھوڑی پڑھنی شروع کی، اور پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، مطلب I don't want to know how it's going to be. I'll just take one day at a time. ٹھیک ہے، اب جیسے جیسے ہو رہا ہے اس کو ویسے ویسے اسی وقت آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ کیا اگر ہم کو جان کے آگے پتا بھی چل جائے گا کہ آگے کیا ہونا ہے، تو there's nothing I can do. I mean I could, but نہیں، میرے مطلب it didn't work for me. بٹ ہو سکتا ہے سب لوگوں کے لیے، بیکاز آبویسلی وہ اپنے باقی پیشنٹس کو بھی ان کے کیئر گیورس کو دیتے ہوں گے یہ، تو ان کے لیے ورک کرتا ہوگا. میرے لیے بہت زیادہ جاننا it didn't help me. It was making me more stressed out, more depressed. تو تم نے کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، تم نے زیادہ نہیں پڑھا، بیکاز تمہیں لگ رہا تھا کہ وہ تمہاری پریشانی کو میں اضافہ کر رہا ہے versus solving anything that you're going through at that time. مطلب نہیں، just a minute, it's not that کہ یہ کتاب میری پریشانی میں اضافہ کری. اس لیے کتاب اس طرح سے نہیں بنی ہوئی ہے کہ آپ کی پریشانی میں اضافہ کرے. موسٹلی ریسرچ بیسڈ ہے. I personally am not a kind of person کہ ہم کو بہت زیادہ پتا کرنے کا شوق ہے کہ جی آگے کیا ہونے والا ہے کر کے، تاکہ ہم اس کے لیے پریپیئر لیں. I'm the kind of person I would like to live in the moment کہ ٹھیک ہے اب یہ ہے تو ہم یہ کریں گے. تو اس وجہ سے ہم کو زیادہ ڈپریشن ہونے لگا تھا. لیکن یہ کہ اس حساب سے اچھا ہے کہ آپ آگے کے لیے پلان کر سکتے ہو، رائٹ؟ کہ ہم نے کوئی چیز بھی پلان نہیں کی ہوئی تھی کہ کیا ہونا ہے آگے، کس طرح سے ہوگا. جو جیسے ہو رہا ہے اس کو اسی طرح سے آپ کرو. تو جیسے تم نے پوچھا کہ گوگل کیا، تو میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور they are not 100% sure کہ whether ان کے گھر میں کسی کو یہ چیز ہے یا نہیں ہے، ان کے لیے اگر تم صرف یہ تھوڑا سا ٹچ اپون کر لو کہ کیا سمٹمس تھے تمہیں، کیا ایگزیکٹلی کیا سائنس تمہیں نظر آیا تھا وہاں پہ جب علی بھائی کو یہ چیز ہونی شروع ہوئی، اور when was that، کون سا ایئر تھا، کیا سال تھا وہ؟ دیکھو ایک تو خیر حسن یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ ہم لوگ کوئی جو مینٹل اس کو اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں. کہتے ہیں جی اسٹریس میں ہے یا وہ ہے، سوئے نہیں ہیں، سو جائیں، وہ کر لیں، تھوڑا سا کم کر لیں، ریلیکس ہو جائیں. ریلیکس جیسے خود اپنے ہاتھ میں ہے کہ انسان ریلیکس ہو جائے. تو اسٹریسڈ آؤٹ تھے ولی بہت زیادہ، مگر ہم اس کو سمجھو ڈائگنوز ان کا ہوا ہے نا 2017 میں، ہم بتا رہے تھے، تو سمجھو 2016 میں تھوڑے ان کے سمپٹمس شروع ہو گئے تھے کہ وہ کافی جیسے اسٹریس آؤٹ سے رہتے تھے. اور اس وقت لگ رہا تھا کہ جاب کی وجہ سے ہے، یا یہ کہ جیسے کوئی وہ تھی ان کی امی کی طبیعت خراب تھی اس وقت پاکستان میں، تو ان کی وجہ سے پریشان ہیں یا وہ ہیں. جو ہم کو جو ہٹ کرنا شروع ہوا، ہم کو لگا کہ نہیں خطرناک بات ہے، ان کو ہیلوسینیشن شروع ہو گئی تھی. تو شروع میں ہم کو لگا کہ جیسے مذاق ہو رہا ہے، یہ کوئی مذاق کر رہا ہے نا ولی، کہ تم کو پتا ہے سینس آف ہیومر وغیرہ ان کا تھا. کہ ہوتا تھا وہ ان کو جب وہ سو کے اٹھتے تھے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نا اچانک سے پھر وہ کچھ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بیسیکلی یہی ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ کو کچھ چینجز لگ رہے ہیں، کچھ اس بندے کی پرسنالٹی میں، اس کے بیہیویئر میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جو نیا ہے. بائی دا ٹائم ہم لوگ اڈلٹس ہوتے ہیں، ہم لوگ کی پرسنالٹی تو ایک بن جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر اس میں پرسنالٹی میں تو آپ کے چینج نہیں آنا چاہیے نا، رائٹ؟ کہ اگر آپ ایک طرح کے ہو تو ویسے ہی رہو گے نا. مطلب آپ جب بچے سے گرو کر رہے ہوتے ہو تو آپ چینج ہو رہے ہوتے ہو، لیکن ایک دفعہ اگر آپ ایک ایڈلٹ ہے اور اس میں آپ کو اچانک سے چینج ہو رہا ہے تو دیر ہیز ٹو بی سم ریزن. It cannot be just having a bad day. I mean having a bad day بھی ہوتا ہے، but if it's like continuously happening,
تو there's something going on, تو اس کی انویسٹیگیشن ضروری ہے, اس کو دکھانا. ایون اف اٹ جسٹ صرف ہو سکتا ہے صرف اسٹریس ہی ہو سکتا ہے صرف ڈپریشن ہی ہو سکتا ہے صرف ہو, مگر یہ کہ اس کو پتا تو کرے نا, مطلب اس کا کرنا. ہم نے وہاں ولی سے کہا تھا, ولی کا شروع ہوئی تھی نا, تم نے ولی سے کہا ولی یو ہیو ٹو گو اینڈ سی سم ون. جب تھے, مگر مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ ہم لوگ ڈومینیکن میں تھے, وہاں پہ سارے ڈاکٹرز ولی کو جانتے تھے, ہر کوئی ولی کو جانتا تھا, اور چونکہ مینٹل health is such a taboo subject کہ آپ you don't want to scandalize, اور وہ ہو جائے گا. ولی نے کہا نہیں, یہاں تو سب کو پتہ چل جائے گا اور سب کو ہو جائے گا کہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا ہوں, یا سائیکالوجسٹ تو نہیں, وہ تو سائیکیٹرسٹ ہی تھا. تو پھر یہ کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو وہاں پہ نہیں کیا, پرسوں کو شروع بھی کر دیتے تو شاید یہ تھا کہ زیادہ ٹھیک سے آپ کو مطلب. And from the first time جب ان کو ایک symptom, پہلا symptom تمہیں لگا, اور to now where ولیبا is bedridden now, کتنا ٹائم لگا اس اسٹیج وہاں سے یہاں تک آنے میں, کتنا عرصہ لگا؟ چینج کوئی ایسا نہیں تھا, مطلب بہت ہی گریجول چینجز تھے. تو جیسے کہ اگر جب یہ تھا, جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ ان کو انٹرسٹ لوز کر دیا تھا انہوں نے چیزوں میں, تو جیسے لوگ آتے تھے تو کوئی وہ تھوڑے سے پریشان سے ہو جاتے تھے وہ, مگر کبھی ہوتا تھا کہ وہ ٹھیک بھی ہوتے تھے. مطلب اٹ وازنٹ لائک ایک طرح سے وہ ہو گیا تھا, مطلب وہ فیز ہوتا تھا ان کا. تو یہ ایگزیکٹلی ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ کس ٹائم پہ یہ ہوا تھا. جو ان کی جو ہیلوسینیشنس کا جو ہم نے نوٹس کیا تھا وہ ہوا تھا کہ نیپ لیتے تھے دوپہر میں, تو نیپ سے اٹھے تھے اور پھر نا میں سے کہنے لگے کہ کال آتی تھی وہاں سے کلینک سے, تو ہم نے ان کو اٹھایا تو کہنے لگے کہ, تو اٹھ کے کہنے لگے کہ ہاں وہ محبوب آئے ہوئے تھے, محبوب کہاں چلا گیا. محبوب ان کے بھائی ہیں اور پاکستان میں ہوتے ہیں اس وقت. تو ہم ایسے لگے ہاں ہم سمجھے کہ مذاق کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, ہاں بیٹھے ہوئے نا وہاں کمرے میں کر کے. اس وقت یہ سمجھو کہ کوئی 5 منٹ کا وہ تھا یہ. تو کہنے لگے کہ ہاں نہیں وہ تھا. پھر ہم نے کہا نہیں مذاق کر رہے ہیں نا ولی کر کے. تو اس طرح سے آخر 5 منٹ کے بعد پھر شاید ان کو خود بھی سمجھ آئے گا تو وہ خود بھی ہنسنے لگے. تو اٹ وازنٹ کہ ایسا تھا کہ مطلب ایک طرح سے وہ ہو رہا تھا. تو مگر جب ان کا ڈائگنوز ہوا ہے اس وقت تک بھی ہم نے کہا نا جیسے ہم ڈینائل میں تھے, تو اس وقت بھی جیسے فزیکلی کچھ بھی نہیں پتہ لگتا تھا. بات بھی یہ ہوتا تھا کہ چلو اگر وہ 5 جملے بول رہے ہیں تو اس میں سے ایک جملہ کچھ انہوں نے ایسا بول دیا تو آپ کو لگے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹائپ سے. مگر وہ ان کا بہت ہی تیزی سے پروگریس ہوا ولی کا. تو اس کے بعد پھر سمجھو ان 5 years, اب ان پچھلے 4-5 سالوں میں ان کا بہت تیزی سے پروگریس ہوا ہے ان کا نا. تو اب جیسے ایٹ دس مومنٹ ہی از لائک کمپلیٹلی بیڈ باؤنڈ اور نان وربل. کھانا بھی ان کو ٹیوب فیڈنگ سے جا رہا ہے, مگر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمد للہ. اچھا میں صرف تمہارے جب تمہیں پتا چلا, جب ڈائگنوز ہوا تو تمہیں کلیئرلی آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کیا ایکسٹینٹ آف یہ بیماری ہے کیا, اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, ایونچولی کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ مجھے پتا ہے میری تم سے بات ہوتی تھی, بٹ فار دا ویورز تمہارے ذہن میں کیا گزر رہا تھا اس وقت جس وقت یہ ہوا ہے ڈائگنوز؟ او مائی گاڈ حسن, میں تو I was going through, I don't know, میں تو سمجھو پورا پہاڑ پہ آ گیا تھا نا, like everything is just, he was the one. وہ ولی تھے, اور that's why we decided کہ stay here, کیونکہ ڈومینیکن میں تو خیر ہم سروائیو کر ہی نہیں سکتے تھے ولی کے بغیر. تو فوراً تو شدید ڈپریشن میں چلے گئے تھے. اتنا پھر ڈپریشن ہو گیا تھا کہ سمجھو فزیکل بھی ہیلتھ پہ اثر پڑا تھا. پھر جب when I hit rock bottom, جب 10 دن ہم ہاسپٹل میں رہے, جب کافی جو کڈنی وڈنی کا میرا جو ایشو ہو گیا تھا وہ کر کے, اس کے بعد ہم کو سمجھ آیا کہ نہیں, I mean آپ کو کرنا ہے, مطلب اگر کچھ ہم کو ہو گیا تو ان ولی کا یا بچوں کا کیا ہوگا. اینڈ دیٹس the good thing, جب آپ راک باٹم پہ ہٹ کرتے ہو تو اس کے بعد آپ اوپر ہی اٹھ سکتے ہو نا. تو بس یہی تھا کہ بس اب کرنا ہے, سروائیو کرنا ہے آپ کو, یو ہیو ٹو سروائیو somehow. So mashallah you have 2 beautiful kids, mashallah. Sophia, how old is she? Sophie 17 mashallah. 17. اور موبی کتنے سال کا؟ وہ بھی 11 کا.
MashaAllah, MashaAllah. So obviously you are effectively raising them, like a single parent now. Um, तुमसे अगर मैं पूछूं from that time till now, what went right? क्या सही हुआ और क्या चीज ऐसी है जो कि तुम्हारे ख्याल से बेहतर हो सकती थी? क्या सही तो खैर सही ये हुआ कि हाँ मतलब जैसे समझो एक तरह से एडजस्ट हो गए यहाँ पे हम लोग. मतलब ज़ाहिर है जब वली जब बताया कि हम तो काम कर ही नहीं रहे थे. वली वाज़ द वन हू वाज़ वर्किंग और फिर ये था कि ज़ाहिर है फिर इसके बाद सारी मेरे पर ही ज़िम्मेदारी थी कि बच्चों को रेज़ करना. और नॉट जस्ट कि वली वाज़ वर्किंग लाइक फाइनेंशियली, वली वाज़ अ वेरी इन्वॉल्व्ड फादर. बच्चों के उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे. पता है ना, डोमिनिकन रिपब्लिक में हम तो सिर्फ आराम कर रहे थे. तो उस हिसाब से ये हुआ कि हाँ अब तक अगर ये देखें तो उस हिसाब से चलो बच्चे सेटल हैं. मेरी भी जॉब वॉब हो गई, सारा कुछ हुआ. कॉलेज से तो नहीं समझ आ रहा था किस तरह से होगा. ये चीज़ एक सही हुई, मगर यही चीज़ गलत भी हुई वली को लेके. कि अगर हम लोग डोमिनिकन रिपब्लिक में होते हैं तो हमको लगता है कि वली का इतनी तेजी से नहीं होता प्रोग्रेस. इसलिए कि वली ये जगह तो वली के लिए कभी भी घर नहीं थी. जब तक वली बोलने थे, वर्बल थे, जब तक उनका ये था उठो, हर बार कहते थे चलो घर चलो. इसलिए कि उनको घर तो लग भी नहीं, कभी वो अमेरिका में तो रहे नहीं. घर तो उनके लिए या पाकिस्तान था या उनके लिए वो डोमिनिकन रिपब्लिक था. तो इस वजह से हमको लगता है कि उनको उनकी जगह से उनका जो एक घर था वहां से उठा के हमको यहाँ पे लेके आना पड़ा उनको, यहाँ पे उनको रखना पड़ा. तो शायद उनके लिए ये चीज इतनी अच्छी नहीं रही. ये शायद पता नहीं, शायद मगर अच्छा इस सेंस में रहा कि जितनी यहाँ पे हम लोगों को मेडिकली हम लोगों को जितने यहाँ पे फैसिलिटीज हैं जो वली को मिली हुई हैं, जो सारे डॉक्टर्स हैं, जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा हैं. आप अमेरिका में रह रहे हो तो वो सारे रिसोर्सेज उस हिसाब से अच्छा रहा कि वो सब हम लोगों को अवेलेबल हैं. और क्योंकि तुम पढ़ी लिखी थी और तुम्हारे पास डिग्री थी, तुमने दुनिया देखी हुई थी, जब तुम्हारे पर पड़ी, जब तुम्हें लगा कि देयर इज नो अदर वे टू फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तुमने बोला कि तुम खुद से जॉब करोगी और अपनी यू विल बी द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली. ये कितना इम्पोर्टेंट होता है खवातीन के लिए पढ़ना, अपने आप को एजुकेटेड रखना कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आती है, नहीं भी आती, they should be ready to be able to handle their families themselves. बिल्कुल वही जो हम तुमसे अभी कह रहे थे कि स्किल सेट आपके पास होने चाहिए. स्किल सेट आपका के हो जिसमें एजुकेशन एक वो भी है कि आपकी डिग्री हो, आपका वो हो. कि जो मेरे पास डोमिनिकन में नहीं था ना. डोमिनिकन में हमने नहीं सर्वाइव कर सकते थे. हम अमेरिका में ही सर्वाइव कर सकते थे, इसलिए कि यहाँ पे मेरे पास इसका वो था. तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ भी आप रह रहे हो, जहाँ पे भी आपका जो भी जगह जिसको आप घर कहते हो, वहाँ पे आपको हर चीज वहाँ आप एजुकेटेड अबाउट एवरीथिंग हो. नॉट जस्ट कि आपके पास डिग्री हो, आपको पता हो वहाँ पे बैंक्स कैसे काम करते हैं, आपको पता हो वहाँ पे सिस्टम किस तरह से है, बिल्स किस तरह से दे रहे हैं, जो भी काम है किस तरह से वो काम करना है. और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एक चीज होती है ना हसन कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी, ताकि कोई भी आपके पास चैलेंज आए तो आप उसको कर सको. इवन इफ इट लाइक स्मॉल थिंग कि आपको जैसे खाना पकाना, आपको शदीद भूख लग रही है, आपके पास कुछ है नहीं, बट यू हैव टू हैव द स्किल्स कि आप अपने आप को कर सको, पका सको. या गाड़ी का मसला हो जाता है, या चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में. So basically तुम ये कह रही हो कि डिग्री तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन आपके पास कोई ऐसी स्किल जरूर होनी चाहिए कि अगर आपके पर पड़ी है और आपको पैसा कमाना है, you should know how to go out and earn money for your family. You should know how to feed your family. चाहे वो स्किल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की स्किल हो. अभी हमारी सोसाइटी में स्पेशली इन पाकिस्तान हम लोग बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है ऑन मेंटल इलनेस. जो अगर कोई उल्टी सीधी बैकी बातें करता है उसको बोलते हैं, एक तो डिप्रेशन होता है तो बोलते हैं नमाज पढ़ लो, तुम ठीक हो जाएगा डिप्रेशन, टाइम पे सो जाया करो, खाना सही से खा लो,
والدین کی عزت کرو تو ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا, ٹیلیفون چھوڑ دو ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ڈپریشن از اے فارم آف مینٹل النس. وہ صرف نماز پڑھنے سے ٹھیک نہیں ہوگا, قرآن پڑھنے سے ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں, نماز قرآن پڑھنی چاہیے, وہ بہت اچھی چیز ہے اور اسلام میں ہے کہ ہم پڑھیں, but that does not have anything to do with depression. And same goes for, in my opinion, mental illness. جو ڈیزیز ریلیٹڈ ٹو برین ہوتی ہیں, اس کے بارے میں ہماری اویئرنیس نہیں ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کی. جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, آئی ایم شیور تم نے, تمہارا فرسٹ ہینڈ تمہاری ایک ایکسپیرینس ہوگا, نالج ہوگی تمہارے اس حوالے سے. what do you have to say about that? بالکل بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو, بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے. اس کی اویئرنیس نہیں ہے, اور پھر افسوس ہم کو اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا, ان کے لیے کوئی سمپتھی نہیں ہے. مطلب مینٹل النس بھی اسی طرح سے ہے بیماری جیسے کہ آپ کی کوئی فزیکل بیماری ہے نا. حسن, ہم لوگ اپارٹمنٹ میں تھے آبویسلی اس وقت, تو تم سوچ نہیں سکتے ہو کہ میرے لیے کتنا مشکل تھا جو آس پاس کے جو نیبرز تھے ان کو یہ بات سمجھانا کہ بھائی یہ جو بھی کر رہا ہے یہ جان کے نہیں کر رہا ہے. کہ اگر تمہارے گھر کی اگر بیل بجا لیتا ہے یا تمہارا میل اٹھا لیتا ہے یا تم سے آ کے وہ اسپینش میں بات شروع کر دیتا ہے, ہی از ناٹ ڈوئنگ دیٹ آن پرپز. اور یہ والی بات مطلب لائک نہیں پتا ہے لوگوں کو, نہیں سمجھ آتی. آئدر وہ لوگ مذاق اڑائیں گے, ہنسیں گے, یا پھر اس کو برا بھلا کہیں گے. مگر وہ جو ایک سمپتھی ہوتی ہے نا اس بیمار انسان کے لیے, وہ نہیں ہے. اور یہ بہت اٹس ویری ہارٹ بریکنگ, اٹس ویری ہارٹ بریکنگ بیکاز یو ڈونٹ نو وٹ دیٹ پرسن از گوئنگ تھرو, کتنی تکلیف میں ہے وہ. اینڈ وچ از دا ریزن وائی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم بات کریں, تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل سکے, اینڈ دے وڈ نو ہاؤ ٹو بہیو اراؤنڈ سچ پیشنٹس. تم نے فائنینشیل اسٹیبلٹی کو ذرا سے ٹچ کیا تھا. آئی وڈ لائک فار یو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ لٹل مور. کہ جب سب کچھ صحیح چل رہا ہے, when you know کہ زندگی صحیح ہے, you have a full life, فیملی ٹھیک ہے, سب لوگ ہیلدی ہیں, that is when you need to start thinking about financial stability, and that is when you need to sort of foresee کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا کسی کو ہم دونوں میں سے, تو بچوں کا کیا ہوگا, فائنانسز کس طرح سے ارینج ہوں گے, اس کے بارے میں ذرا سا اگر تم بول سکو. ہاں بالکل بالکل, وہی جو ہم تم سے کہہ رہے تھے کہ جو اسکل سیٹس ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں نا بالکل ہونی چاہیے. مطلب لائک جو میاں بیوی ہیں ان لوگوں کو ہر کچھ پتا ہونا چاہیے. دیکھو اٹس اوکے, اگر آپ کو نہیں ہے ضرورت کام کرنے کی, آپ نہیں کام کرو. مجھے اس بات کا نہیں ہے افسوس کہ میں نے جو 14 سال نہیں کام کیا ڈومینیکن ریپبلک میں, آئی ہیڈ اے ویری گڈ لائف, ویری کمفرٹیبل لائف. مجھے ایٹ لیسٹ پتا ہونا چاہیے تھا کہ سسٹم, ہاؤ ڈز دا سسٹم ورک, رائٹ. مجھے یہ پتا ہونا چاہیے تھا ودی کے کیا ہے فائنانسز, کتنے ہیں, مطلب کتنا وہ کماتے ہیں, کتنا وہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے اس چیز کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیا اس میں. وی ور ہیونگ ہم لوگ کا اچھا وہ تھا, کون سا ان کا بینک اکاؤنٹ کہاں پہ ہے, بینک سے کرنا کس طرح سے ہوتا ہے. بینکنگ سسٹم آبویسلی دنیا میں ہر جگہ پہ تھوڑا تھوڑا تو ہے فرق ہر جگہ کا, رائٹ. آپ کو پتا ہو میاں بیوی, اگر میاں بیوی ہیں تو میاں بیویوں کو دونوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز کتنی ہے, اور ہر چیز مطلب کتنا لون کس کو سے لینا ہے, کس کو دینا ہے, کس کو کیا کرنا ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ کلیئر ہونی چاہیے. اور اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہے آپ کی بیوی یا میاں یا کچھ ایسا ہے, تو کسی کو آپ کے اس میں, آپ کا کوئی دوست ہو, کوئی بھائی ہو, کوئی رشتے دار ہو, کوئی کچھ ہو, آپ کے پورے فائنینشیل وہ آپ کو پتا ہو. بس جاتے جاتے میں ایک سوال تم سے پوچھوں گا, اور تھوڑا سا لوڈڈ کوشچن ہے یہ, تو جسٹ فیل فری ناٹ ٹو آنسر دس, مگر ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا how does one go through grief? مشکلیں آتی ہیں لوگوں کے اوپر, ہر ایک کے اوپر آتی ہے پرابلمس, لیکن obviously you've been through many ups and downs in life. اور یہ تو ہم نے ایک ایسپیکٹ آف یور لائف ہم نے ٹچ کیا ہے. There are many aspects of your life, so I think you can give a very wholesome kind of a perspective on how does one cope with grief, because تمہاری جیسی سچویشن سے جس سے تم گزری ہو یا ابھی تک گزر رہی ہو, دو طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں لوگوں کے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یار آپ چھوڑ دیتے ہیں, آپ دنیا کو بلیم کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ سب میرے ساتھ ہی غلط ہو رہا ہے, میں ہی کیوں, میرے ساتھ ہی کو پرابلم ہے. آپ اس طرح کی ایک مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہیں. اور دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ you take challenges head on, آپ سامنا کرتے ہیں مشکلوں کا, اور آپ you thrive in that situation, which is actually what you've done. So how does one
cope with this kind of situation and just come out as a winner like you have, mashallah? देखो हसन, एक चीज जो होती है ना, आपको लगता है कि हम लोग आपके आसपास सपोर्टिव लोगों का होना बहुत जरूरी है. डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. आस्क फॉर हेल्प. और बहुत सारे टाइम आएंगे. बी रेडी फॉर फेलियर ऑल्सो. बी रेडी फॉर द डे. देयर आर डेज जब आपका नहीं दिल कर रहा होता उठने का उसमें. एंड लुक फॉर द पॉजिटिव. जो भी आपको कोई भी छोटी सी अच्छी सी चीज नजर आ रही है, टेक इट. और ये एक चीज जो हमने सीखी है जो है कि अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप अपना ख्याल रख सकोगे तभी आप दूसरों का ख्याल रख सकते हो. आप अपने आप को छोड़ दोगे ना तो फिर यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ एनीवन. एंड मेरे पे वो वाला फेज भी आया था कि हमने बिल्कुल छोड़ दिया था. और जैसे बता रहे थे कि फिर देन आई वाज लाइक मतलब हम कुछ हो गया तो इन लोगों का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, तो क्या होगा. तो इसलिए ये जरूरी है अपने आसपास लोग ढूंढें, अपने आसपास. डोंट बी, मदद मांगने से मत डरो. एनालाइज करें सिचुएशन को. अगर किसी से मदद मांगनी है तो मांगने से रुके नहीं. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मना कर देंगे. लेकिन आप ये ना करें, आप झिझक अपने अंदर से खत्म कर दें. आई थिंक दैट इज अ टेक अवे फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग. आपी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस. मैंने जैसे शुरू में बोला, बहुत हिम्मत चाहिए इस तरह की बात करने के लिए सबके सामने, लोगों के सामने. सो but I have to say, I mean, the kind of resilience that you've shown in hardships in life, it's something that we can all learn from and be inspired of. I'm extremely proud to have known you as a behan, as a friend, as a cousin. जो कहना चाहें आप कह लें. And I'm sure जिस तरह से तुमने situations का सामना किया है in the past, inshallah, in the future also, you will not just survive, you will thrive, and you will inshallah be, you'll be okay, and your children and yourself and everybody is going to be okay, inshallah. Inshallah. So thank you so much. No, it's my pleasure, Hassan. I'm glad. मैं भी तुमको thank you कर दूं कि तुम सुनते रहे मेरी बकवास. जब भी मुझे बकवास करने का होता है या वो होता है तो मैं तुमको कॉल कर लेती हूँ और तुमसे बकवास कर देती हूँ और बोल देती हूँ करके. तो इस तरह के लोग होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. और इट्स नॉट जस्ट कि एक पर्सन हो, किसी भी चीज से गुजर रहे हो ना, यू हैव टू हैव अ सपोर्ट ग्रुप around you, a group of people who are there to help you or who are there for you, right? Don't try to do everything by yourself because you cannot. So बिल्कुल सही है, बिल्कुल. और अगर in future we would like, I would like, we कौन बोलना, मेरा कौन सा प्रोडक्शन क्रू है यहाँ पे बैठा हुआ पीछे जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है. we would like to agents है ना. I would like to for you to be part of my podcast again in the future. तुम्हें मौका हो, जब तुम्हें मूड हो, जब तुम comfortable हो, this is your own podcast. कभी भी आओ, बात करो. Because मुझे लगता है कि तुम्हारी जो experiences हैं in life से बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं. और और ये बहुत जरूरी है इस तरह के टॉपिक्स पर बात करना. because अगर आप YouTube सर्च करें, नहीं होते, लोग नहीं बात करते, especially when they are going through these kind of turmoils in their life. नहीं करते लोग छुपा के रखते हैं, शर्म आती है, झिझकते हैं. So thank you so much, Api. Thank you for being thank you all for being with us. अगर आपने अभी तक देख ली ये podcast, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, एंड सो दैट हमारी हिम्मत बंधे और मैं और मजीद इस तरह की पॉडकास्ट कर सकूं और मजीद लोगों को बुला सकूं इस पॉडकास्ट में और मजीद आइडियाज को डिस्कस कर सकें हम. और अगर आपको आपी की डिस्कशन अच्छी लगी और अगर आप ही को देखना चाहते हैं मजीद पॉडकास्ट में, तो वो भी कमेंट करिए, बताइए, ताकि हम इनको दिखा सकें, वो कमेंट उनको दोबारा बुला सकें अपनी इस पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच.